شامعین محترم، اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کرنا اور کرانا دونوں میں فرق ہے۔ جب کسی کے ہاتھوں کی دعا بنو گے، جب بھی بندہ مومن ہاتھ اٹھاتا ہے تو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی اسے یاد آتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بھلا اس کو یاد آتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وفاداری اسے مجبور کر دیتی ہے کہ جب بھی بندہ مومن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سلسلہ یہ ختم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف سے ہٹایا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد دعا کا کوئی تاثرات بھی نہ ہو، لوگ اس طرف میل بھی نہ ہوں۔ یارو، جب یہ بات ختم ہو جائے گی تو لوگوں کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانا بھی ہے، ایک ذات بھی ہے جس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کرنی ہے۔ جب یہ سلسلہ بالکل ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی کسی کے ساتھ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب خالق سے روکا جاتا ہے، جب مالک سے روکا جاتا ہے، یارو دعا تو خدا سے کی جاتی ہے، انسان سے کوئی دعا کی جاتی ہے؟ انسان تو خود دعا کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے کے لیے پسند نہیں کرے گا تو اس پر خالق و مالک کیسے رحم فرمائے گا؟ جب بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اس کا تکبر چورا چورا ہو جاتا ہے اور اس کا انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈٹ جاتی ہے کہ ایک ذات ہے جس کے سامنے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ایک ذات ہے جس کے متعلق میں اپنے محبت کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ تو جب انسان کسی کی دعا میں شریک ہو جائے گا اور بندہ مومن کوئی بندہ کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ انسان خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے، اس کی بڑی قسمت ہے، اس پر خدا کا فضل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔